اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع بخاری شریف کی حدیث نمبر 141 کی تشریح ہے، جس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب انسان جمع کرے تو اسے دعا پڑھنی چاہیے، اور اس میں دعا پڑھنے کا حکم تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ہے دعا پڑھنے کا اس لیے اس وقت کہا جا رہا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان جو ہے ہر وقت انسان کے ساتھ لازم رہتا ہے۔ جب وہ اپنی ماں کے رحم سے باہر آتا ہے اس وقت سے موت تک انسان کے ساتھ لازم رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ جب انسان غافل ہوتا ہے تو اس کو وسوسے ڈالتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس سے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی جب وہ سوتا ہے، انسان سو جاتا ہے تو اس کی گدی میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ رات لمبی ہو گئی ہے، رات بہت لمبی ہے، اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ جب انسان بیدار ہو کر ذکر کرتا ہے، وضو کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو 3 گرہیں کھل جاتی ہے۔ غرض شیطان ہر وقت انسان کو دینی ضرر پہنچانے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت جب جماع کا وقت ہے تو حکم ہوا کہ دعا مانگیے، کیونکہ شیطان ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ پھر دوسری چیز اس میں تھی کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ جب انسان اپنی بیوی سے جمع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور یہ دعا کرے کہ اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو شیطان سے دور رکھے، تو شیطان اس کی اولاد کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ مطلب اگر اس وقت بندہ یہ دعا کرے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شیطان انسان کے پیچھے ہر وقت پڑا رہتا ہے، لیکن اگر یہ دعا کر لے تو پھر اس سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے اس بچے پر شیطان کا تسلط نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ان محفوظ بندوں میں سے ہو جائے گا جن کے متعلق فرمایا اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، کہ میرے خاص بندے پر تجھ کو غلبہ نہ ہو سکے گا۔ یہ وجہ تھی کہ اس وقت دعا پڑھنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے دعا کی پناہ میں رہنا، اور پاکیزہ اولاد کی دعا کرنا، اور ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے دعا کی پناہ میں رکھے، اور اس کے نام سے برکت حاصل کرتا رہے، اور یہ یقین رکھے کہ ہر نیک عمل میں اللہ تعالیٰ ہی اس کا معین اور مددگار ہے۔ جماع سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور حدیث میں مذکورہ دعا مانگنا۔ امام غزالی نے کہا بسم اللہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، اللہ اکبر اور لا الہ پڑھے تو یہ کہہ کہ اللہ اگر تو نے میرے لیے اولاد مقدر کی تو مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ تو یہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے تھے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ چیزیں ضروری ہے، ہمارے لیے یہ چیزیں سیکھنی ضروری ہے۔ ہم ان چیزوں سے حیا کرتے ہیں، شرماتے رہتے ہیں۔ یہ دعا سیکھنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری اولاد